جس کے والدین نیک ہوں اس کی اولاد بھوکی مرے، مجھے رب کو برداشت نہیں ہے۔ اس طرح مستقبل سیو ہوتا ہے اپنے بچوں کا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ کہتے ہیں لوگوں اپنی اولاد کے لیے مال کمانے کی فکر میں نہ رہو، نیک عمل کرو، اللہ تیری بھی حفاظت کرے گا، تیری اولاد کی بھی حفاظت کرے گا اور نبیوں کو لگائے گا۔ قرآن کا واقعہ ہے، اللہ رب العزت نے ذکر کیا، سورہ کاف ہے، سورہ کاف میں دو نبیوں کا ذکر ہے، ایک کا نام موسیٰ، ایک کا نام خضر۔ موسیٰ بھی عالی شان پیغمبر ہے، خضر ولی نہیں ہے، خضر نبی ہے، اس لیے کہ جو کام انہوں نے کیے وہ کام ولی نہیں کر سکتا۔ جو کام انہوں نے کیا ہے نا، ایک کشتی میں بیٹھے، کشتی سے اترے، اس کا پھٹا توڑ دیا، ایک بچہ کھیل رہا ہے اس کو قتل کر دیا، یہ کام ولی نہیں کر سکتا۔ ولی کو زیادہ سے زیادہ الہام ہوتا ہے، الہام یقینی بات نہیں ہوتی، وہی یقینی بات ہوتی ہے، اور وہی کسی ولی پہ نہیں آتی، وہی نبی پہ آتی ہے۔ خضر نے جو کام کیے ہیں وہ وحی کے ذریعے کیے ہیں، الہام کے ذریعے نہیں کیے۔ تو خیر میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، تیسرا کام یہ کیا، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر ایک علاقے میں گئے، بھوک لگی، علاقے والوں سے، گاؤں والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ گاؤں سے باہر نکلنے لگے تو دیکھا کہ ایک دیوار گر رہی ہے۔ حضرت خضر نے کہا موسیٰ ادھر آؤ، اپنا سامان ادھر رکھو، اس دیوار کو بناتے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ ساتھ تھے، خضر کی مانے تھی، اللہ کا حکم تھا، اب دیوار بنائی۔ جب دیوار بنائی حضرت موسیٰ نے کہا دیوار بنا لی، اب ان سے کچھ اجرت ہی مانگ لیتے، کہا نہ۔ تو اب حضرت خضر بتاتے ہیں میں نے کشتی کیوں توڑی، کشتی اس لیے توڑی تھی، پیچھے ظالم بادشاہ آ رہا تھا، وہ جو بھی اچھی چیز دیکھتا تھا اس کے اوپر قبضہ کرتا تھا، میں نے توڑ دی تاکہ یہ آئے گا، ابھی پہنچے گا اس کے کرندے، اور اسسٹنٹ کمشنر پہنچے گا، مجسٹریٹ پہنچے گا اس کا، وہ دیکھے گا یہ ٹوٹی ہوئی ہے، چھوڑ کے چلے جائیں گے، یہ بعد میں اس کو پھٹا ٹھیک کر لیں گے، اپنی مزدوری کریں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے، ان کی حفاظت کیوں ہوئی ہے؟ یہ 10 بھائی ہیں، 5 بھائی معذور ہیں، 5 محنت کرتے ہیں، یہ معذوروں کو بھی اتنا کھلاتے ہیں جتنا خود کھاتے ہیں، یہ نیک بھائی ہیں، اس لیے ان کا انتظام ہوا۔ یہ بچے کو کیوں قتل کیا؟ بچہ اللہ کی تقدیر میں بڑا ہو کے نافرمان ہونا تھا، کافر ہونا تھا، اس کے ماں باپ اس معاشرے کے معزز اور اچھے لوگ تھے، اس نے بڑے ہو کے اپنے ماں باپ کے نام کو خراب کرنا تھا، اس لیے اللہ کے حکم سے میں نے اس کو قتل کیا، اس کے بدلے میں اللہ ان کو بہتر اولاد دے گا۔ محدثین مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے اس کے بدلے میں اس کو 2 بیٹیاں دی تھیں ان ماں باپ کو، اور وہ دونوں بیٹیاں بڑی ہوئیں، ان دونوں بیٹیوں کی جب نکاح ہوئے، شادی ہوئی، اور ان شادیوں سے ان کے سے نبی پیدا ہوئے۔ تیسرا کہا کہ یہ اب دیوار کیوں ٹھیک کی تھی جنہوں نے کھانا نہیں دیا؟ تو قرآن کہتا ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ میں نے میری بات پہلے یاد رکھیے گا، نیک عمل کریں گے ہمارے بچوں کے مستقبل محفوظ رہیں گے، ہماری کمائیوں سے بچوں کے مستقبل محفوظ کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ نیک عمل کریں گے، اللہ نبیوں کو لگائیں گے، نبی ان بچوں کے مال کی حفاظت کریں گے۔ فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ، یہ دیوار اس لیے سیدھی کی، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ، یہ 2 بچوں کی تھی، یتیمین، دونوں یتیم تھے، ماں بھی مر گئی تھی، باپ بھی مر گئی، فی المدینہ تھی، رہنے والے اس شہر کے تھے۔ ان شہر کے لوگوں کی حالت تو یہ ہے کہ انہوں نے مہمانوں کو کھانا نہیں دیا، یتیم بچوں کے مال کو انہوں نے چھوڑنا تھا۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ، اور اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا ان بچوں کے لیے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا ماں باپ نیک لوگ تھے، ماں باپ نیک لوگ تھے۔ میں رب کو برداشت نہیں ہے جس کے والدین نیک ہوں اس کی اولاد بھوکی مرے، مجھے رب کو برداشت نہیں ہے۔ اس طرح مستقبل سیو ہوتا ہے اپنے بچوں کا۔ جو طریقے میں نے اور آپ نے اختیار کیے ہوئے ہیں اپنے بچوں کے مستقبل کی حفاظت کے لیے، خدا کی قسم وہ طریقے نہیں ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، مغلوں کی عورتیں، مغلوں کے بچے، اور یہ مغل خاندان، ان کی عورتیں، ان کے بچے اکثر تو سولی پہ چڑھ گئے نا، اکثر تو باپ کے سامنے، بہادر شاہ ظفر کے سامنے قتل کر دیے گئے۔ جو بچے وہ فقیر تھے، وہ مانگتے تھے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اپنے اوپر بھی رحم کریں، ہم اپنے بچوں پہ رحم کریں، اور وہ رحم یہ ہے اپنی زندگی کو نیک کاموں کے ساتھ متصف کریں، نیک اعمال اختیار کریں،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، یہ نہ دیکھیں میرا بچہ دودھ مانگتا ہے، میں اس کو کیسے پلاؤں، حلال کے ذریعے پلاتے ہو، پیتا ہے پی جائے، نہیں پلا سکتے کوئی فکر مند ضرورت نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کو سادہ پانی پلاؤ، طاقت اللہ دودھ کی رکھ دے گا انشاءاللہ، کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آمدن ہے اپنے بچوں کو 2 سوٹ سلا سکتے ہو حلال کی کمائی سے، کوئی ضرورت نہیں ہے 5 کے پیچھے پڑو، 200 کا سلا کے دیکھ سکتے ہو، کوئی ضرورت نہیں ہے 1000 کے دو، اپنے بچوں پہ رحم کرو۔ اللہ فرماتے ہیں نیک کام کرو گے اللہ تمہیں بھی دنیا میں عزت دیں گے، تمہارے بچوں کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ آج کی بات کا اتنا خلاصہ یہ نکلا، اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری عمر میں برکت ہو، ہمارے رزق میں برکت ہو، اللہ میں سکون عطا فرمائے، ہم خوبصورت زندگی گزاریں، ہمارے گھروں میں راحت ہو، آپس کی محبت ہو، اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے، ہمارا ایک اچھا تذکرہ رہے، ہماری عمر میں برکت رہے، اللہ ہمیں خوشیاں عطا فرمائے، صحت اور تندرستی اور عافیت نصیب فرمائے، تو اللہ رب العزت نے دولت کے پیچھے نہیں رکھی، وہ اللہ نے اپنے نبی کی سنت کے پیچھے رکھی ہے، وہ اللہ نے اپنے نبی کی زندگی کے پیچھے رکھی ہے۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیے، یہ ساری خوشیاں، یہ ساری راحتیں، یہ سارے آرام، یہ ساری عافیت اور یہ صحت، یہ آپ کی لونڈی بن کر آپ کے پیچھے چلیں گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہر مسلمان کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار کیجیے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔